السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا نامہ پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور آیت نمبر 201 سے لے کر 206 تک یہ 6 آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، میں 5 آیات دیتا ہوں، لیکن یہ اس سورت کی آخری آیات ہیں۔ میں نے 5 دینی تھی، پیچھے 1 رہ گئی، پھر میں نے کہا چلو 6 مکمل جو ہے نا یہ آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اس کا ترجمہ عرض کر دوں۔ اور آج اللہ کی مہربانی سے یہ 9ویں پارے میں جو سورۃ الاعراف ہے، آج اللہ کی مہربانی سے اس کا اختتام ہوا، یہ مکمل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اصل میرا قرآن مجید نیٹ پر اور یوٹیوب پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں، سنیں اور اس کا ترجمہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اللہ، ہمارا خالق ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغی ثم لا يقصرون واذا لم يأتيهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ سامعین، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو چھوتا ہے شیطان کا ایک گروہ، تذکروا، تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، واخوانهم یمدونهم فی الغی، اور وہ اس کے جو بھائی ہیں، شیطان کے دوست ہیں، وہ ان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون، پھر اس میں وہ کمی نہیں کرتی، وہ کمی نہیں کرتے۔ شیطان اور شیطان کے دوست ایمانداروں کو پھسلانے کے لیے اور راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے کمی نہیں کرتے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو اس کے دوست ہیں، شیطان کے چیلے، شیطان کے دوست، وہ ان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، ثُمَّ لَا يَقْصُرُونَ، پھر اس میں وہ کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہ آئے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، کیوں نہیں تو چھانٹ لایا ہمارے پاس، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ، تو آپ فرمایا میرے پیغمبر آپ کہہ دیں میں صرف وہی سناتا ہوں جو میرے پاس وہی آتی ہے۔ مثلا رسول اللہ کے پاس کوئی کافر آئے، مشرک آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے، آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاؤں گا، اب دوبارہ آ گئے، اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئی، وہ بار بار آتے، تنگ کرتے، تو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ میرے پیغمبر یہ کہہ دیں، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، میں تو تمہیں وہی پڑھ کر سناتا ہوں جو میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے، وہی ابھی آئی نہیں تو میں کیا سناؤں، جب وہی آئے گی تب سناؤں گا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ سوج ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس میں، اپنے دل میں، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخیفتاً، اور ہلکی آواز میں، دون الجہر، جو بلند آواز سے کم ہو، من القول، بات کرنے میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔
ان الذین عند ربک لا یستکبرون، وہ لوگ، ان الذین عند ربہم، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے نزدیک تکبر نہیں کرتے، یعنی عباد ہی اپنے بندوں میں سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کی خاص رحمت سے آج یہ سورۃ الاعراف مکیہ یہ مکمل ہو گئی، یہ کہ 9ویں پارے میں جا کر مکمل ہو رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے 9ویں پارے کے 3 پاؤ یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں، آگے 4تھا پاؤ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا، وہ جو ایماندار ہیں ان کو گمراہ کرنے میں کمی نہیں کرتا، اور اسی طرح جو شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے دوست ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، جو انسان اور جنوں میں سے شیطان کے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، وہ بھی رحمان کے بندے کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے کمی نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر، زندگی کے ہر موڑ میں، ہر وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو احکامات ہمیں ہمارے رب نے دیے ہیں اس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، اور شیطان کو ہم نے ذلیل کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہم نے تجھے وحدہ لا شریک مانا، اللہ تیرے پیغمبر کو ہم نے آخری نبی مانا، ہم تیری بات، تیرے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما، اللہ جو شیطان ہے ہمیں گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما۔ عبادت کرنے میں، فرما برداری کرنے میں ہم اللہ کی توفیق مانگیں، اور شیطان سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے پناہ مانگیں۔ جو بندہ اس طرح اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو اپنی توحید اور نبی پاک کی سنت اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور شیطان کے جالوں سے اللہ ذوالجلال اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور انہی آخری آیات میں ایک آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیو، جب بھی قرآن کوئی پڑھنے والا قرآن پڑھے، وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ قرآن سنیں۔ قرآن کو خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے۔ اور اسی طرح اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے تو امام قرآن پڑھ رہا ہے تو مسجد کے قریب جو بھی افراد ہیں، مسجد میں موجود ہیں یا باہر آواز جا رہی ہے، قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے متعلق کچھ معاملات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنیں تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب سامعین کرام، جب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ جب امام نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو پیچھے جو نمازی ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھیں گے اور قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنیں گے، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اب قرآن مجید کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، میرے اوپر نماز بوجھل ہو رہی تھی، کیا پیچھے پڑھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ میرے پیچھے پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے، اگر جماعت یعنی امام جماعت کرا رہا ہے اور جاری نماز ہے تو سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کا پڑھنا یہ واجب اور لازم ہے۔ اب میرے بھائیوں، اس میں اب دیکھیں، ان مسائل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساری امت کا اتحاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن میں ہے کہ آپ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنیں، سمعنا واطعنا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے ہمیں پڑھ کر قرآن سنایا ہے نا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھ کر سنانے والے رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ نماز میں آپ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھیں۔ اس کا مقصد ہے جب قیام ہوگا، آپ سورۃ فاتحہ جب ہوگی تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے پیچھے۔
سورۃ فاتحہ کے بعد جب قرآن کی تلاوت ہوگی پھر آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، آپ خاموشی سے رہیں گے. اور جس رکعت میں امام بلند آواز سے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس میں آپ سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور آگے والی سورت بھی آپ پڑھیں گے. وہاں آپ نے آگے والی سورت بھی پڑھنی ہے. جہاں جہری قرات ہے وہاں امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. آگے جب قرات ہو گئی جو آگے سورت پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد امام، آپ نے خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے. اب دیکھیں قرآن پر عمل بھی ہو گیا کہ آپ نے قرآن کو سننا ہے خاموشی کے ساتھ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس میں نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نماز رکھتے ہیں کتنی؟ چار رکھتے ہیں نا. تو اگر آپ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو وہ رکعت نہیں ہوگی، باقی رہیں گے 3. اب 4 رکعت والی آپ 3 رکعتیں پڑھیں تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، ہو جائے گی، مکمل نہیں ہوگی. آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو میرے بھائیوں اس طرح یہ سورہ جو فاتحہ ہے نا اس کا پڑھنا لازم ہے ہر نمازی کے لیے، چاہے امام ہو اور چاہے پیچھے مقتدی ہو. سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے. اب کس طرح پڑھنی ہے؟ جس چیز کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پڑھنا ہے تو وہ واجب ہو گیا، اس کا پڑھنا لازم ہو گیا. اب امام کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. امام بھی بے شمار ہیں، بعض ہر آیت پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ قرآن ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. تو ایسا امام جو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ ٹھہرتا ہے. آپ جب وہ ٹھہر جائے آپ پہلے آپ اس کے پیچھے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اس کے قرآن کو سن بھی لیا ہے اور جب وہ خاموش ہو گیا اس کے پیچھے آپ یہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح امام کہتا ہے الرحمن الرحیم. آپ پہلے خاموشی کے ساتھ سن لیں اور جب امام خاموش ہو جائے تھوڑا سا وقفہ کرے آپ کہیں الرحمن الرحیم. اس طرح سے آپ پوری جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام پڑھتا ہی جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام پڑھتا جاتا ہے، آپ ایسا آواز میں دل میں پیچھے آپ پڑھتے جائیں. کیوں پڑھتے جائیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پیچھے آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں باقی کچھ نہ پڑھیں. جب ایک خاص رسول اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ چیز پڑھیں تو وہ قرآن بھی پڑھ کر رسول اللہ نے سنایا، ہم نے مان لیا. ہم کون سا قرآن کا انکار کر رہے ہیں؟ اور جو رسول اللہ نے فرمایا بھی آپ اس میں ساری قرات ہے نا، یہ تلاوت یہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہے، آگے جو سورت بھی قرآن ہے اس میں سورۃ فاتحہ اس کا پڑھنا لازم ہے تو اس کو پڑھیں آپ. ہاں آگے قرآن کی تلاوت ہوتی آپ نے خاموش رہنا ہے، بالکل خاموش رہنا ہے، کیونکہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون. اس آیت پر عمل ہو گیا آپ کا. تیسرے نمبر پر آمین کہنے کے بعد ایک سکتہ ہوتا ہے، امام خاموش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کے بعد کچھ لمحات کے لیے خاموش ہو جاتے تھے. آپ ان میں جلدی ذرا مناسب یعنی تھوڑا سا عام سے تیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب یہ سارا مکمل پڑھ لیں، لیکن جب امام آمین کہتا ہے نا تو آمین آپ نے اس کے ساتھ ہی کہنا ہے. اب دیکھیں آمین جو امام آمین کہے گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من وافق تامینہ الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. امام آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں امام کہتا ہے آمین آپ بھی اس کے ساتھ ہی کہیں آمین. فرشتے بھی کہتے ہیں آمین. جب یہ سب ایک وقت میں ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. یہ کتنی سعادت کی بات ہے. ان حدیثوں کو سمجھیں، یہ صحیح احادیث ہے جو کہ ہمیں کتبے اور ذخیرہ احادیث سے ملتی ہے. تو میرے بھائیوں قرآن اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن کو سنیں اور خاموش ہو جائیں. اور اسی طرح اس کی جو وضاحت رسول اللہ نے فرما دی ہے، رسول اللہ نے قرآن پڑھ کے سنایا اور تفسیر بھی رسول اللہ نے اپنی زبان سے سنائی. یہ قرآن یہ مطلوب اور غیر مطلوب سارا یہ وحی، یہ اللہ کا دین ہے، ہماری عبادت کے طریقے ہیں، سب کو ماننا چاہیے.
میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب بھائیوں کو قرآن پر اور نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔